تحریک انصاف کے لیے سیاسی اور عدالتی محاذ پر جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کل کوٹ لکھپت میں قید تحریک انصاف رہنماؤں میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید کو 9 مئی کیسز میں 10 سال سزا کا فیصلہ آیا۔ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ آج صبح بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے مزید دو مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اے ٹی سی کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس اسلام آباد کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر سزا کے ساتھ ساتھ 1,64,500,000 روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ دونوں ملزمان کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 34 اور 409 کے تحت 10 سال قید، جبکہ انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 5 کی شق 2 کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا اور دونوں ملزمان جرم کے مرتکب قرار پائے۔ عدالتی فیصلے میں بانی پی ٹی آئی کی عمر کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ 59 صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت سزا سناتے وقت عمران احمد خان نیازی کی عمر رسیدگی اور بشرا عمران خان کے خاتون ہونے کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے۔ انہی عوامل کے باعث کم سزا دیتے ہوئے نرمی برتی گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی تحریک انصاف نے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے سڑکوں پر آنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا۔ آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے۔ ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ اب سب پاکستانی، بالخصوص انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی، اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان نے اگلی بات کی جو میسج دیا ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ یہاں آپ کو توشہ خانہ 2 کیس کی تفصیلات بھی بتا دیتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس قیمتی تحائف کو خلاف قانون پاس رکھنے اور پھر بیچنے کے الزام پر مبنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2021 میں سعودی ولی عہد سے بلغاری جیولری سیٹ وصول کیا۔ ایف آئی اے کے ریکارڈ اور عدالت میں جمع کروائے گئے دستاویزات کے مطابق جیولری سیٹ کی کل مالیت 7.5 کروڑ روپے سے زائد تھی، جبکہ ملزمان نے پرائیویٹ فرم سے جیولری سیٹ کی قیمت صرف 59 لاکھ روپے لگوائی اور اس کی ادائیگی 29 لاکھ روپے کی ہے۔ پچھلے سال 13 جولائی کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 37 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست 2024 کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ سے نیب ترامیم بحالی کیس کے فیصلے کے بعد 9 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس ایف آئی اے اینٹی کرپشن عدالت منتقل ہو گیا۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس میں اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 اور پی پی سی کی دفعہ 409 شامل کی ہیں۔ پھر اگلے ہی مہینے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے، جب اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ کیس کی سماعت جاری رہی اور پھر 12 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ اس دوران 80 سے زائد سماعتیں ہوئیں، 20 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، ان پر جرح مکمل کی گئی اور آج یعنی 20 دسمبر کو سزا سنا دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت نے رواں سال ہی 7 جنوری کو عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس تمام صورتحال کے دوران کل رات گئے سینیٹر فیصل وافدہ نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت ابھی باقی ہے۔
یہاں آپ کو یہ یاد دلا دیتی ہوں کہ اس سے پہلے پچھلے سال جنوری میں توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے اپریل 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ اسی طرح 3 فروری 2024 کو اسلام آباد کے سول جج کی جانب سے دوران عدت نکاح کے مقدمے میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے 13 جولائی 2024 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے کالعدم قرار دے دیا تھا، جبکہ 3 جون 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس سزا کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب معاملہ ہے ان سزاؤں کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اب آگے حکمت عملی ہوگی کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ سر آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں۔ شائق عثمانی صاحب، آپ کو پروگرام میں مدعو کرنے کا سب سے بڑا ریزن سر آج فیصلہ آیا ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے، دفعہ 409 کے تحت 10 سال ہے، انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال کی قید ہے۔ بطور ماہر قانون سر کیا رائے ہے آپ کی، اور سر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اعلیٰ عدالتوں میں ٹک سکے گا یہ فیصلہ؟ یہ جو توشہ خانہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ تو سب چیزیں ریکارڈڈ ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ میں یہ چیز آتی ہے اور پھر ریکارڈ ہوتی ہے، اگر اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ سب ریکارڈڈ ہوتی ہے اور اس کے جو کاغذی کارروائی بالکل سامنے موجود ہوتی ہے۔ اب جو ایویڈنس جو پروڈیوس کی گئی، جو ہمیشہ چونکہ ٹرائل میں تو ایویڈنس پہ ڈیسائڈ ہوتا ہے جو شہادت کے اوپر، تو جب جو شہادت پیش کی گئی اس میں یہ سب گورنمنٹ کے ریکارڈ وغیرہ سب پروڈیوس کیے گئے ہوں گے، تو عام لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ میرے خیال میں کامیاب ہو گئے وہ ثبوت دینے میں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ثبوت میں کوئی نقصہ یا کوئی جعلی ثبوت لے کے آئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے۔ اب یہ سب چیزیں اگر جب بعد میں اپیل میں جاتی ہے، یہ کیس جائے گا، یہ جائے گا، تو اس میں وہ پھر جو اپیلٹ کورٹ اس چیز کو دیکھے گی، لیکن فی الحال تو میرے خیال میں ہر ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ شہادت وغیرہ سب موجود تھی، اس کی بنا پر یہ ثبوت ہو گیا۔ یہ بھی ان لوگوں نے، یعنی جو عمران خان اور ان کی وائف جو تھی، ان کے الگ الگ وکیل بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی دفاع میں، اپنے ڈیفینس میں کوئی چیز پیش نہیں کی۔ یہ بھی چیز سوچنے کی ہے۔ اب یہ تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ معاملہ تو مشکل ہے کہ یہ عمران خان اور کی وائف کے لیے۔ سر جو خان صاحب کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرائل ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ آپ سر بہت اچھے سے جانتے ہیں قانون کو، ممکن ہے یہ، کیونکہ سماعت سے لے کر فیصلہ سنانے تک ایک ایک چیز سر پھر جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے سر؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں تو بہت ضروری ہے کہ شہادت پوری طریقے سے آئے اور کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ یہ ایک اصول ہے عدالت کا، تو انہوں نے یقیناً فالو کیا گا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر غلط کیا ہے، صحیح کام نہیں کیا، جب یہ اپیل میں جائے گا معاملہ تو یقیناً اس چیز کو نوٹس کریں کہ وہ۔ شائق صاحب، جو وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن اب اس کو سسٹم کی آپ بدقسمتی کہیے یا کچھ اور، القادر کیس میں بھی اپیل دائر ہوئی لیکن اس کو ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اس میں بھی پھر کیا ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ یہ تو خیر آج ہمارے جو ملک میں جوڈیشل سسٹم ہے بدقسمتی سے یہاں اس میں اتنے ڈیلیز ہوتے ہیں، جو چیزیں فوراً فیصلہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا فیصلہ۔ ہر بہت وجوہات ہوتی ہیں، اس میں جو ہے پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی انوالوڈ ہیں، تو اس وجہ سے اور معاملہ غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو کرمنل کیسز میں جو ایویڈنس جو پیش ہوتی ہے تو عام طور سے صحیح ہوتی ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر کہیں کوئی ایسا نقص ہو تو وہ یقیناً ہائی کورٹ اس کو فوراً بھانپ لیتی ہے اور اس پہ فیصلہ دے دیتی ہے۔ اچھا سر، میں بھی کہیں سن رہی تھی کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ جو چل رہی ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوگی، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو کیس کی سزا ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس سزا کا آغاز ہوگا۔ سر ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، وہ سزا یقیناً کنٹینیو رہے گی نا، جب وہ ختم ہوگی اس کے بعد یہ شروع ہو۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا عثمانی صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، سزا جو ہوئی ہے اس کے میرٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آگے کیا کیا جا سکتا ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جو 2 روزہ قومی کانفرنس ہو رہی ہے اپوزیشن کی، اس میں JUIF نہیں آئی ہے۔